بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ چادر اس نوجوان سعید بن عاص کو دے دیں، یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعید بن عاص کے متعلق۔ خودی میں سر بلند، بہادر، غیور اور نڈر مجاہد، زیرک، حساس، دانش مند اور تجربہ کار جرنیل، فصیح و بلیغ، قادر الکلام اور باروب قائد، نرم خو، فیاض، منصف مزاج، درد مند، کریم النفس اور صحابت کا خوگر حکمران، بکھرے بدن میں بجلی کی سی تیزی رکھنے والا پھرتیلا نوجوان، فی کا گورنر اور تبرستان و جرجان کا فاتح، جس کے مجاہدانہ کارنامے تاریخ اسلام میں سمیری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے وقت حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ ان کی دادا قریش کے رئیس سے انہیں صاحب تاج کہا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ جب یہ پگڑی باندھتے تو کوئی بھی احترام کے طور پر اپنے سر پگڑی نہ باندھتا تاکہ ان کی امتیازی شان برقرار رہے۔ ان کا والد زمانہ جاہلیت میں مشہور و معروف شاہ سوار تھا۔ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عاص سے کہا، تم مجھے یوں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہو جیسا کہ میں نے زیر باپ کو قتل کیا ہو۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، اگر واقعی میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو قتل تم سے کوئی معذرت نہ کرتا، اس لیے کہ وہ مشرک و کافر تھا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان اور حوصلے سے جواب دیا، امیر المؤمنین، اگر آپ اسے قتل کرتے تو آپ حق بجانب ہوتے، کیونکہ میرا باپ باطل کا دامنگیر تھا۔ اسلام نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل سے ہر قسم کی قبائلی عصبیت اور تعصب کو مٹا دیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، میں تو اسلام کا فرزند ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، جبکہ لوگ قبائلی عصبیت کی بنا پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام کلثوم تھا، یہ عبداللہ بن قیس بن عمرو کی بیٹی تھی۔ یہ دودھیال اور ننیحال کی جانب سے نجیب الطرفین تھے۔ بچپن میں ہی ان کی دل پر اسلام کی نورانی کرنیں جلوہ گر ہوئیں اور پھر زندگی بھر ان کے صاف و شفاف قلب و ذہن میں اسلامی اقدار کی جلب قائم و دائم رہی۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بطل جلیل کی حیثیت میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتے رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کمیٹی کے رکن بنائے گئے، جس کے ذمہ قرآن کریم کو ایک جلد میں جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں بہو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سا لہجہ اختیار کرتے۔ جب یہ عام گفتگو کرتے تو فصاحت و بلاغت کے موتی پر ہوتے، سننے والا وجد سے جھوم جاتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ استاد رفیق العزم اپنی کتاب عشر مشاہیر الاسلام فی الحرب والسیاسیہ میں رقم تراز ہیں کہ حضرت سعید بن عاص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے درمیان لڑائی چاہتے ہو، اگر تو حضرت عثمان کا یہ قتل ان کے ہاتھوں ہوا پھر تو تمہارا مقابلہ میں آنا درست ہے، اگر صورتحال اس کے برعکس ہے تو تمہارا گھر بیٹھنا میدان میں نکلنے کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم پہلو تہی اختیار کریں اور مسلمانوں کی اس دائمی آویزش میں کوئی حصہ نہ لیں۔ یہ کہا اور مغیرہ بن شعبہ اور دیگر قبیلہ بنو حوازن کے ہمنوا افراد کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لیں گے اور وہیں پہ قیام کیا یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا جاں کا حادثہ دل فراش واقعہ کو جنم دے کر گزر گیا، اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ عقل و دانش اور خشیت و تقوی کی بنا پر اس ہنگامہ آرائی سے کامل طور پر الگ تھلگ رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ یہ مروان بن حکم کے بہنوئی تھے، رنگ گندمی تھا اور جسمانی ساخت میں دبلے پتلے تھے۔ ان کی کنیت ابو عثمان تھی، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مشکل ترین حالات میں نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، ایمان، جہاد، شجاعت، فصاحت، بلاغت، عقل و دانش اور جوع و سخا میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ عرب خون کا بدلہ لینے میں ساری دنیا میں مشہور تھے۔
ایک قتل کی وجہ سے برسوں لڑائی جاری رہتی اور سینکڑوں افراد کو نکل جاتی، لیکن اسلام نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل سے جاہلیت کی تمام عصبیت کو یکسر نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے برملا یہ کہا، اگر جنگ بدر میں آپ میرے باپ کو قتل کر دیتے تو آپ حق پر ہوتے اور میرا باپ باطل پر۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز انقلاب ہے جو اسلام کی بدولت انہیں نصیب ہوا۔ اس قسم کے نازک ترین موقع پر اس نوعیت کا ایمان پرور جواب وہی دے سکتا ہے جس کا دل اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو چکا ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا مشکل ترین امتحان ہے جس میں بڑے نصیب والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا لہجہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے ملتا جلتا تھا۔ فصاحت و بلاغت میں انہیں کمال حاصل تھا۔ علامہ جاحظ اپنی کتاب البیان والطیبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے نے کہا میری مراد یہ نہیں، میں تو آپ کے امت کے افراد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت میں مہارت رکھتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے جواب دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا یزید، حضرت عمرو بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا عثمان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون بڑی قیمتی اور نفیس چادر لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی ہے کہ یہ چادر سرزمین عرب کے کسی معزز خاندان کے فرد کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں یہ چادر کس کو دوں تاکہ میری نظر پوری ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نوجوان کو یہ چادر دے دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بلا شبہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے حق میں بڑا اعزاز تھا۔ ایسا اعزاز کسی بڑے نصیب والے کو ملتا ہے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ہر جمعہ کے دن بہت سے صحابہ کرام کو اپنے گھر دعوت دیتے، انہیں کھانا کھلاتے اور ان کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے۔ جود و سخا کے حوالے سے بعض ایسے واقعات ان کی جانب رونما ہوئے کہ سننے والے حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ انسانی معاشرے میں کم ہی ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ ضرورت مندوں کے سامنے بلا امتیاز ضرورت کی چیزوں کو پھیلا دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے ضرورت کے مطابق اشیاء کو بلا روک اٹھا لیں۔ ان کے دور حکومت میں ایک عالم دین مسلم نادار تھا، وقع کشی کی نوبت پہنچی۔ اس کی نیک دل بیوی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ہمارا گورنر بڑا فیاض اور نیک دل انسان ہے، آپ ان کی خدمت میں حاضری دیں، اپنے حالات سے انہیں آگاہ کریں، آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اس دور میں علماء ربانی کی بھی بڑی نرانی شان ہوا کرتی تھی۔ غیرت، خودداری اور حمیت ان میں کٹ بری ہوئی تھی۔ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ وہ بھوک اور موت کو کسی انسان کے سوال کرنے پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں، میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی انسان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج اس میں کیا حرج ہے، گورنر ضرورت مندوں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہے، آپ کو قطعاً کوئی پیشمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بیوی کے اصرار پر وہ عالم دین حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ زبان نے گویائی سے جواب دے دیا، ہونٹوں پہ تالے لگ گئے، شرمندگی کی بنا پر حلق خشک ہو گیا، سوال کرنے کی ہمت نہ پڑی، ورنہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ ان کا چہرہ دیکھ کر بھانپ کے کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کسی شرمندگی کا بنا پر کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ تمام خدمت گزاروں کو حکم دیا کہ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو فرمایا جناب میرے اور آپ کے سوا
یہاں کوئی نہیں کہ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کی نگاہیں جھک گئیں، زبان پہ آئے ہوئے سوالیہ الفاظ ادا کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خاموش، بالکل خاموش، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ اور سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر چراغ گل کر دیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر فرمایا، اب کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بلا روک ٹوک کے یہ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمرے میں اندھیرا چھائے ہوئے ہے، اب تو آپ کو میرا چہرہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ بڑی مشکل سے یوں گویا ہوئے، جناب گورنر فاقے سے شب و روز گزر رہے ہیں، حیا مانے آ رہی کہ آپ سے اپنی بے کسی کی حالت بیان کروں۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، صبح آپ خزانے کے فلاں افسر سے ملیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ صبح ہوئی، وہ افسر سے جا ملے۔ اس نے کہا، گورنر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کچھ دوں، آپ اس طرح کریں کہ کسی ایسے شخص کو میرے پاس لے آئیں جو چیزیں اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دے۔ اس شخص نے کہا، میرے پاس تو کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اس کے بعد وہ سیدھے اپنے گھر پہنچے، بیوی کو ڈانٹ پلائی اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ گورنر نے یقیناً کوئی آٹا وغیرہ دینا ہوگا، اگر نقدی دینا ہوتی تو اٹھانے والے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ گھبرائیں نہیں، جو بھی ملتا ہے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں، اللہ بہتر حالات پیدا فرمائے گا۔ ہم بھوکے ہیں، آٹا بھی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ لیکن انہوں نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا۔ خزانے کا وکیل تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے گورنر کی خدمت میں صورتحال پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ ان کے پاس اشیاء کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ 3 حبشی غلام لیں اور ان کے سر پر 10-10 ہزار درہم کی تھیلیاں رکھیں اور ان کے گھر خود پہنچا کر آئیں۔ اس لیے گورنر کا تحفہ قبول کریں اور یاد رہے کہ 30,000 درہم کے ساتھ یہ تینوں غلام بھی آپ کی ملکیت میں دیے جاتے ہیں، آپ کی خدمت کیا کریں گے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے حسن سلوک دیکھ کر وہ آمدیدہ ہو گئے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک بدوی نے سوال کیا کہ میرا مالی تعاون چاہیے۔ آپ نے اسے 5 صد عنایت کرنے کا حکم دیا۔ خادم نے پوچھا، جناب 500 درہم دوں یا دینار؟ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال تو درہم دینے کا تھا، لیکن اگر آپ کے دل میں دینار دینے کا خیال آ گیا تو پھر دینار ہی دیجیے۔ بدوی نے 500 دینار پکڑے اور وہیں بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اسے روتا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے۔ پوچھا، بھائی روتے کیوں ہو؟ کیا تمہیں منشا کے مطابق عطیہ نہیں ملا؟ اس نے کہا، میں روتا اس بات پر ہوں کہ زمین آپ جیسے نیک دل فیاض اور سخی انسان کو کس طرح اپنے دامن میں لے گی، مٹی کیسے آپ کو کھائے گی۔ آپ تو انسانی روپ میں کوئی عظیم المرتبت فرشتہ نظر آتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عینہ کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی ان سے آ کر سوال کرتا، اگر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اس کو مطلوبہ مقدار میں رقم کا پروانہ لکھ کر تھما دیتے کہ جب میرے پاس مال آئے گا تو تم آ کر وصول کر لینا۔ اس طرح بہت زیادہ قرض ان کے ذمہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے عمرو بن سعید کو عالی شان محل بیچ کر قرض کی ادائیگی کرنا پڑی۔ جب حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر تھے، موت کے آثار دکھائی دیے تو اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے یہ وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، مجھے دفنانے کے بعد امیر معاویہ کے پاس جانا، اسے میری موت کی خبر دینا، میرے قرضوں کو تم خود ادا کرنا۔ امیر معاویہ اگر میرے قرض کی ادائیگی کی پیشکش کرے تو اسے قبول نہ کرنا، اگر تمہارے پاس گنجائش نہ ہو تو میرا محل بیچ کر قرض اتار دینا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے نے وصیت کے مطابق اعلان کر دیا، جس کسی نے میرے باپ سے قرض لینا ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنا قرضہ وصول کرے۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر سعادت مند بیٹا شام کی طرف روانہ ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کے فوت ہو جانے کی خبر دی، جس سے امیر معاویہ بہت غمگین ہوئے۔ پوچھا، انہوں نے کوئی قرض تو نہیں دینا تھا؟ کہا ہاں۔ پوچھا کتنا؟ بتایا 3 لاکھ درہم۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ بیٹے نے کہا، میرے ابا جان نے وصیت کی ہے کہ میں پیشکش قبول نہ کروں، ہاں البتہ اگر آپ ہمارا محل خرید لیں
اور اس کے بدلے اتنی رقم دے دیں جس سے میں اپنے والد کا قرض اتار دوں تو یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ محل خرید لیا اور اس کے بدلے 3 لاکھ درہم مدینے پہنچا دیے گئے، اور بیٹے نے قرض خواہوں میں رقم بانٹنا شروع کر دی۔ قرض خواہوں میں ایک فقیر، مفلس اور قلاش انسان بھی آیا۔ اس کے ہاتھ 20,000 قرضہ کی دستاویز تھی۔ بیٹا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس فقیر نے 20,000 قرضہ کس طرح لینا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز میں آپ کے ابا جان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ انہوں نے فرمایا، آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں مفلس و نادار ہوں، آپ کی سخاوت کا چرچا سنا، اس غرض سے یہاں چلا آیا کہ آپ میری مدد فرمائیں گے تو میری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ آپ کی فیاضانہ طبیعت اور کریمانہ اخلاق سے پر امید ہوں کہ مجھے مایوسی و محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 20,000 درہم کا یہ پروانہ لکھ کر مجھے تھما دیا اور فرمایا، چند دنوں کے بعد آنا اور یہ دکھا کر رقم لے جانا۔ اس طرح 20,000 درہم کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سعادت مند بیٹے نے یہ واقعہ سنتے ہی اسے 20,000 درہم عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، کیا دور تھا، کیسے لوگ تھے، کیسی فیاضی تھی اور کیا انداز بے نیازی تھا۔ اللہ اللہ، یہ کیسی ہستیاں تھیں جن کی اداؤں پر فرشتے بھی ناز کیا کرتے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔